جی ریکارڈنگ پہ لگ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ وہاں تک آیت نمبر 38 تک ہو گیا تھا سورہ ابراہیم۔ مزید ان کی انہوں نے جو دعائیں کی ان کے بارے میں دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے، بے شک میرا رب بڑی دعائیں سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں، اے میرے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان سب کی جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا دعا فرمائی؟ ان دعا کا تکملہ جو ہوتا ہے، ان دعا کو اختتام کس پہ کیا کہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے دعا کے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طریقہ جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ شروع میں اللہ کی تعریف حمد و ثنا کی جائے، اپنی حاجات جو دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور آخر میں دعا کا جو ہے وہ درود شریف سے دعا کو ہم مکمل کریں۔ تو یہاں پر دیکھیں الحمدللہ الذی وہب لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں، شدید بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچہ بیار و مددگار چٹیل میدان میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں کیا فرمایا؟ ان ربی لسمیع الدعاء، یعنی بے شک بلا شبہ میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو گئے، اور پھر کیا فرمایا؟ ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء، یعنی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی نماز کی پابندی پر قائم رہنے کی دعا کی، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں بطور جو الہا و زاری اور دعا میں مزید یعنی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، قبولیت کے قریب ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا؟ ربنا تقبل دعا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری دعا قبول فرما لیجیے۔ پھر آخر میں بھی ایک جامع دعا کیا فرمائی؟ ربنا اغفر لی، کہ محشر میں بھی یا اس دن جب سب کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما دے۔ اس میں دیکھ لیجئے کہ اس نے مغفرت کی دعا کی کس کے لیے؟ والدین کے لیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آزر، وہ کافر ہوئے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس میں پھر کیا جواب ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اس وقت کی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کافروں کی سفارش کرنا اور دعائے مغفرت کرنا منع نہیں فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، تو یہاں پر بھی ان کو نہیں معلوم تھا کہ میرا باپ جو ہے، والد جو ہے وہ کافر ہی رہے گا۔ تو بعد میں جب معلوم ہو گیا تو پھر اس کی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں دعا ربنا ربنا کر کے دعا کی، ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ بار بار اللہ کے حضور جو ہے الہا و زاری کی جائے، یعنی تڑپ کر دعا کی جائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اور ان کے رب ہونے کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے، حمد و ثنا بھی کی جائے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہی طریقہ کار ہے جو ہمیں انبیاء کرام کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کن الفاظ کو استعمال کیا، اور سب سے زیادہ مقبولیت کی جو دعائیں ہیں وہ وہی ہیں نا جو انبیاء کرام نے اللہ سے کی۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے نکلی، ان کے انبیاء کرام کے تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہو تاکہ انہیں، تو ان دعاؤں کے قبول ہونے کا بھی بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دوسری قوموں کے بھی جو ہے وہ انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے حالات جو ہے وہ معلوم ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا اس میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی بستی میں بسایا، اور پھر ان بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا امن و امان اور غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے معاشی سہولتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور تو اس کے ہی اس میں پھر یہ آخری رکوع میں کیا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مکہ والوں کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرو، اور اگر اب بھی ہوش میں نہیں آؤ گے تو پھر قیامت کے ہولناک عذابوں سے عذابوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا، لا تحسبن اللہ غافلا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے۔ یہ بظاہر خطاب کس کے لیے ہے؟ ایک شخص کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ہر اس شخص کے لیے یہ خطاب جس کو غفلت نے اور شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللہ غافلہ، اگر ہم یہ سمجھے کہ اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس سے بھی مقصود کیا ہوگا کہ امت کے غافلوں کو جگانا ہے، ان کو سنانا ہے، ان کو تنبیہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امکان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حالات سے بے خبر ہوں یا غافل ہوں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یعنی اب قیامت کے احوال بتائے جا رہے ہیں کہ ان مکہ والوں کو ڈرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں قیامت کے، اور ابھی بھی یہ نہیں سیکھیں گے، یہ ان عبرت کے لیے ان بستیوں کو جا کر دیکھیں، اور ان بستیوں سے گزرتے بھی ہیں شام اور عراق کی، لیکن یہ پھر بھی اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے حالات کو بھی دیکھیں۔ ایک منٹ ٹھہر جائیے۔ جی السلام علیکم۔ اب یہ قیامت کے احوال کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے عذاب کے بارے میں کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور قیامت کی طرف نظر رکھیں کہ قیامت میں ان کے ساتھ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو دیکھیں ان کا کیا کیا معاملات ان کے ساتھ ہوں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، دوسروں کو آپ مجھے 5 منٹ دیجیے ذرا، ٹھیک ہے، آپ ویٹ کیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. دوسروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے. یعنی اتنی ہولناک دن ہوگا قیامت کا کہ وہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے اور دوڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ان کی جو پلک جھپکنے کی صلاحیت ہے، یعنی دنیا میں جو صلاحیت ہے وہ بھی ان کے پاس واپس نہیں آئے گی، تو پلک بھی جھپک سکیں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. اور اے پیغمبر تم ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا، تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجیے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کو کی پیروی. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے ہی یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھی. یعنی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے بھی تھے اور ان کچھ بستیوں میں تم رہتے بھی تھے. ٹھیک ہے کہ ان بستیوں سے یہاں آئے نا، دیکھیے شام اور عراق سے ہی یہ ہجرت کر کے قافلے جو عرب کے تھے یہاں پر آئے اور یہاں پر بس گئے. تو پھر بعد میں کفر اختیار کر لیا. حضرت ابراہیم نے ان کو اللہ کے دین پر لگایا، لیکن وہ دین حنیف پر لگایا، لیکن انہوں نے پھر جو ہے ان کے بعد بتوں کو تراش لیا اور خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے اور کافر ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن بستیوں سے واپس آئے ان کے حالات تم دیکھ چکے ہو کہ آیا ہے، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھی کہ اس طریقے کا معاملہ تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ. وہ لوگ اپنا چال رہے تھے اور ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. یعنی وہ اتنی عجیب قسم کی چالیں چلا کرتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چالوں کا بھی توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. مسلمانوں کو ستانے کے لیے اور دین سے دور کرنے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے کئی بڑی بڑی تدبیریں کی. فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ان کی تدبیریں ہیں وہ عظیم اور سخت تھیں کہ ان کے مقابلے پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی تمت بلند اور وہ ناکام ہو کر ہی رہے گی. اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کون سی تدبیریں تھی جو انہوں نے کی، تو یہاں پر یہ احتمال یہ بھی ذکر کیا گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہلاک شدہ قوموں کی تدبیریں، جیسے نمرود نے تدبیر کی، فرعون نے کی، قوم عاد و ثمود نے تدبیر کی، تو وہ انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی حق مٹ جائے. اور یہاں سے عرب کی بھی تدبیروں کا بیان ہے کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کئی جو ہے تکالیف ان کو دی اور سازشیں کی، تدبیریں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا. یہاں پہ امت مسلمہ کو سنانے کے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیا فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. لہٰذا اللہ کے بارے میں ہرگز بھی خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے طرف سے جو وعدہ کر رکھا ہے. یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب کے سب خدا واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے.
اب یہاں پر یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو دوسری زمین سے بدلنے کا کیا معنی ہے؟ مفسرین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کہ زمین اور آسمان پھر بدل دیا جائے گا، بظاہر پھر کیا ہوگا کہ معنی یہ ہے کہ ان کے صفات کو، ان کی شکل و صورت کو بدل دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی اور حدیث، روایات حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائے گی، ان برابر کر دی جائے گی، اس میں نہ کسی مکان ہوگا، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ ٹیلا، نہ غار۔ تو اسی چیز کو قرآن پاک میں ذکر کیا کہ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، یعنی تم اس میں کسی بھی طریقے کی ٹیڑھ نہیں دیکھو گے، سب کچھ صاف ہو کر میدان ہو جائے گا۔ اب تبدیل آسمان و زمین سے کیا مراد ہے کہ ایک زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور ایک آسمان کی جگہ دوسرے آسمان بنا دیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نہیں ایسی جس پر کسی لوگ ایک زمین پر اٹھائے جائیں گے جو ایسی صاف و سفید کسی کی بھی علامت، کان، باغ، درخت، پہاڑ، ٹیلا وغیرہ کچھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم پر یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے روز یہ زمین اتنا کھینچی جائے جیسے چمڑے کو کھینچا جائے، اس سے اس کی سلوٹیں اور شکن دور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا؟ زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت تمام تو اس میں جو بیان قرآن میں حضرت مولانا آشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے نفخہ صور کے وقت کسی موجودہ زمین کی صفات بدل دی جائیں، یعنی پہلا جب سور پھونکا جائے گا اس وقت اس زمین کی صفات کو بدل دیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب کے لیے ان کو کسی دوسری زمین کی طرف منتقل کیا جائے گا، معذرت، یعنی حساب کتاب کے لیے کسی دوسری زمین پر بھیج دیا جائے گا اور اس کی صفات کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کا ایک قول نقل ہے، جو اس قول کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی جو اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے، اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس کا ترجمہ ہے یہ زمین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی جس پر لوگوں کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم میں بھی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور یہ سوال کیا کہ جس دن یہ زمین بدلی جائے گی تو آدمی کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے۔ اب یہاں سے پل صراط کے ساتھ ایک اندھیری میں ہوں گے، اس سے مطلب پھر کیا ہے کہ دوسری طرف منتقل کیے جائیں گے، دوسری زمین میں منتقل کیے جائیں گے۔
اور اسی طریقے سے کئی صحابہ کی بھی اقوال ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں. ان میں سے کیا ہے قول ایک کہ اس وقت موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہو جائیں گے، گویا یہ سارا علاقہ جس میں اب یہ دنیا آباد ہے اس وقت جہنم کا علاقہ ہوگا. اور یعنی یہ بھی قول نقل کیا گیا ہے. تو لیکن اس کے بعد علماء کرام مفسرین کیا فرماتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی سارا حال معلوم ہے کہ کیا اس وقت پیش آئے گا. آخری آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو ہے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی. یعنی ان کے کپڑے جو ہیں وہ تارکول کے ہوں گے. تارکول کے جو ہوں گے ظاہر ہے پھر وہ تارکول جو ایسی چیز ہے جو آگ کو بہت جلدی کھینچ لیتی ہے، یعنی آگ اس کو بہت جلدی پکڑ لیتی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک ان کے لباس بھی تارکول کے ہوں گے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے کا بدلہ دے، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. ھذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے، آج سورہ ابراہیم ہماری مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم اپنی سورت ذوالحجر شروع کریں گے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، کوئی سوال ہے تو پوچھ. آپ نے زمین کے احوال کے بارے میں جو بھی اقوال سنے ہیں ان کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تفصیلی نکات میں سے آپ کے تفصیل کے پرچے میں پوچھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، تو آپ عالمات بن رہی ہیں ماشاء اللہ سے، تو آپ کا جو علم ہے وہ وسیع ہونا چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.